عورت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ مرد ضد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، لیکن اگر عورت ضد پر آ جائے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت دو ایسی ہیں جو دنیا کی کوئی ڈگری ہمیں نہیں سکھا سکتی۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ دل سے اتر گیا ہے۔ مرد خوش ہوتا ہے کہ تب کہ اس کی وہ جیت ہوگی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے، کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے۔ تو وائف جسم تو دیتی ہے، گر کبھی اپنے جذبات تک کسی مرد کو نہیں پہنچنے دیتی، جبکہ تمام عورت دوسری عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ وہ جسم دے یا نہ دے، مگر اس کے آنسو، اس کی خوشی اسی انسان سے منسوب ہو جاتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جب تک عورت پرواہ کرتی ہے، اپنی جان روک لگائے رکھتی ہے، روتی ہے، تڑپتی ہے، سسکتی ہے، لیکن جب وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو چاہے اس کے سامنے ناک رگڑتا ہوا آگ میں کود جاؤ تو اسے فرق نہیں پڑتا۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ مرد اس عورت سے آدھی محبت کرنے لگتا ہے جس اس کی پوری بات سننے لگتی ہے۔ عورت کو نئے رشتے سے عزت ملے گی تو وہ گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ عورت بھی بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھوسنا نہیں، لیکن اس کی روح میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے، ہر کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس جنت میں لے جائے۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنائے، لیکن اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ عورت کل چلانے کے لیے بھی کما لے، لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں ہوتی۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہیں تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ عورت شک کرے تو مرد ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن اگر مرد شک کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کاندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار آپ کے سامنے بکھرا ہوا وجود نہیں لے کر آئے گی۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں تو بد کردار ہی کہلائیں گے۔ کتنے نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملنے پر عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسند انسان کے ساتھ چپ چاپ ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ جب بیوی ہوتی ہیں تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والا، ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہیں، اور جب ماں بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ عورت کا دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے۔ بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ اپنے بیوی کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ یہ عورت کا کرشمہ ہے کہ تیری وحشت کے پانی کو بدن کی سیپ میں رکھ کر اسے انسان بناتی ہے۔ پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ عورت ذات ہوتی ہی بے وفا ہے؟ مرد کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتی ہے عورت؟ اندر بول دیتی ہے، باہر بدل دیتی ہے، وجود بدل دیتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ خوش رہے، ناراض نہ ہو۔ اس کی نظر بھی بدل دیتی ہے۔ مرد کہتا ہے کہ ایسی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس کی وجہ سے۔ شریف اور جس ایک بار جھٹ جائے بس پھر اسی کا سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ رکھے گی۔ عورت موم صرف اپنی پسند کرتی ہے، مرد کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ اگر بیوی ہے تو غلام، اگر بیٹی ہے تو بوجھ، اگر بہن ہے تو شک کا شکار، بس عورت اب ماں باپ کے روپ میں ہی کچھ اہمیت کی حامل رہ گئی ہے۔ اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کے بجائے خوش ہو جایا کرو، کیونکہ وہ واقعی مرد ہوتا تو تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیے۔ اے ابن آدم، گھر سے نکلی ہوئی یہ مجبور بیٹی بے حیا نہیں ہوتی،
عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو عزت کمانی پڑتی ہے۔ عورت کے تقدس کی حد یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا۔ پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اس لیے عورت کی عزت کیا کریں، کیونکہ عورت کے بغیر مرد انکمپلیٹ ہے، اس کی زندگی انکمپلیٹ ہے۔ مرد بہت سختے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم عورت کے بغیر زندگی گزار لیں گے، ہم اور لے لیں گے، ہم اور بیوی کر لیں گے، تو وہ عورت ہی ہوگی نا۔ تو اس لیے پلیز عورت کا احترام کرنا اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اگر آپ سارے کام خود کر لیں تو پھر بھی آپ کو اس جیسا سکون نہیں ملے گا جو عورت کے رہتے ہوئے آپ کو سکون ملا ہے۔ آپ کے سارے گھر کا خیال بھی رکھتی ہے، آپ کے سارے کام بھی کرتی ہے، آپ کو ناشتہ تک بنا کے دیتی ہے، آپ کے کپڑے پریس کرتی ہے، آپ کے پاؤں تک صاف کرتی ہے، آپ کے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اگر تم 5 نوکر بھی رکھ لو تو اس احسن طریقے سے وہ کام بخوبی آپ کے گھر کے نہیں چل سکیں گے جتنے اس نے احسن طریقے سے گھر کو چلایا ہوا ہے۔ ایک دن اپنی بیوی کے بغیر گھر کو چلا کر دکھائیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ واقعی آپ کی بیوی کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ بیوی کے بغیر گھر چلتا ہے کہ نہیں چلتا، عورت کی کیا حیثیت ہے اس معاشرے میں، آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔